بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جو موضوع اس وقت ہمارے سامنے زیر بحث ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بے جا کلام کرنے سے متعلق ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں نہ ہو، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے اللہ کے کلام سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے نہ سمجھا ہو، ایسی کوئی بات کہنا یہ محدث ہے، بدعت۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے کے درس میں آئی ہیں، مزید جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آخری بات جو ہم نے آپ نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بدعت اور گمراہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے اپنی عقل سے، اپنی خواہش نفس سے، اپنی مرضی سے، جس کی کوئی اصل اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی سنت میں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ باتیں معتبر ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ کے بندوں میں علم رکھتے ہیں، وہ جو کچھ بیان کریں وہ ہمیں کہنا ہے، بولنا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور بات اپنی طرف سے جو کچھ ہمارے ذہن میں، دماغ میں آئے، دل میں آئے، خواہش میں آئے، چاہت میں آئے، نہیں کہہ سکتے۔ کتنی بھی اچھی لگے، کتنی بھی ہمارے اور آپ کے دماغ میں، دل میں جنچے بیٹھے، سمجھ میں آئے، لیکن وہ اگر ہم کہتے ہیں تو بدعت، محدث۔ اس کے بعد جو مصنف نے اگلی بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِي الرَّبِّ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت اپنی کتاب میں، خود اپنی صفت اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، اور جو کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بارے میں اپنی سنت میں بیان فرمائی ہے۔ اب اس سلسلے میں جو بہت ہی واضح بات ہے اور آپ کے سامنے ساری باتیں، بعض باتیں آ بھی گئی ہیں سرسری طور پر بھی، یہاں پر جو مصنف نے یعنی شارح شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کی شرح چونکہ ہمارے سامنے ہے تو کم از کم سرسری طور پر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ یہی اصل ہے کہ قرآن میں، سنت میں جو کچھ آیا ہے ہم اس کا اعتراف کریں، اقرار کریں، تسلیم کریں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ ہے وہ راستہ بدعت ہے، اور اس کی دو شکلیں ہیں۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ اس بدعت کی راہ پر چلنے والوں کی دو قسمیں ہیں، دو شکلیں ہیں، یعنی دو طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ اس کا بھی سرسری ذکر آیا تھا لیکن ہم آج گزر رہے ہیں اس سے، شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کی شرح سے۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر وجہ، چہرہ، وجہ عربی زبان کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، وجہ کے معنی چہرے کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عین، آنکھ، عربی زبان کا لفظ ہے، اور عرب کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عین جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد آنکھ ہوتی ہے۔ ید، ہاتھ، استوا، بلندی، علو، بلندی، یہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے اسماء اور صفات، یہ سب ذاتی صفات ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ تو یہ سب معروف ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں قرآن کریم اترا ہے، عرب کے لوگوں نے اسے سمجھا ہے، اسی کے مطابق ایمان رکھا ہے، عقیدہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے آپ کے ساتھ رہ کر کے جو کچھ بھی اس کا معنی، اس کی تفسیر سیکھا اور سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو معنی ہے اسے ایسے ہی بالکل بیان کیا جائے، کوئی اور راستہ نہ اختیار کیا جائے۔ کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا تو بدعت ہے، اور کوئی اور راستہ اختیار کرنا یہ مجموعی طور پر دو قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر ان دو قسموں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن دو الگ الگ راستے اس کے علاوہ لوگوں نے چل کر کے بدعت کی راہ اختیار کر لی،
قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ آیا ہے قرآن کی آیت میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، ہم اس کا معنی ظاہر نہیں کریں گے، اس کا معنی بیان نہیں کریں گے، اس کے معنی میں ہم پڑھیں گے ہی نہیں، ورڈ لفظ کی حد تک رہیں گے، لفظ بولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا خلقتہ بیدی، خلقتہ بیدی، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب یدین کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، دو ہاتھ، تثنیہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ید سے پیدا کیا ہے۔ ید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم اس پہ پڑھیں گے ہی نہیں۔ ید کا معنی کیا ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی انکار ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی انکار کی ایک شکل ہے کہ ہم صرف اور صرف کیا کریں؟ لفظ کو جیسے قرآن میں آیا ہے اسے ہم زبان سے بول دیں، اس کا معنی ثابت نہ کریں، اس کا معنی ثابت نہ کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے ید، دو یدین، دو ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر یہ ذاتی صفت ہم ثابت ہی نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو ہم کم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ کی صفت کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ کی صفت کو ہم ثابت نہیں کر رہے ہیں، اس کی شکل کچھ بھی ہو۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی لفظ زبان سے بولے اور اس کا معنی ثابت نہ کرے۔ آپ اردو فارسی میں نہ جائیں، اس کا معنی عربی والوں کے ہاں کیا ہوتا ہے وہ بھی ثابت نہیں کرنا ہے۔ عربی زبان میں اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی ثابت نہیں کرنا۔ بعض لوگ سب ترجمہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے، ترجمہ جانے دیں۔ عربی زبان والے اس عربی لفظ کا معنی کیا جانتے ہیں، اس لفظ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں ثابت نہیں کرنا، توقف، بس اسی پر رک جانا۔ ایسے لوگوں کو مفوضہ کہتے ہیں، تفویض کرنے والے، یعنی حوالے کر دینا اللہ کے حوالے۔ ید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حوالے۔ آنکھ، عین، آنکھ، کہتے ہیں آنکھ کا معنی ہم نہیں بیان کریں گے، عین کا مطلب بس اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ عین کا معنی کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طبقہ ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ طبقہ اس لیے اس راستے پر چل رہا ہے کہ اگر ہم ان الفاظ کے معنی، اللہ کے ان صفات کے معنی ثابت کریں گے تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی۔ ہاتھ کہیں گے تو بندوں کا ہاتھ، مخلوق کا ہاتھ، جانوروں کا ہاتھ ہے نا، انسانوں کے ہاتھ، یہ سب تشبیہ لازم آئے۔ اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ نہیں بولیں گے، ید کہیں گے، اس کا معنی ثابت نہیں کریں گے۔ یہ ہے ایک طبقہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ اس کا ظاہری معنی مقصود ہی نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ اس کا معنی ظاہر جو معنی ہے وہ ہم ثابت نہیں کریں گے۔ ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں لیکن ہم ثابت نہیں کریں گے کیونکہ جو اس کا ظاہری معنی ہے وہ یہاں مقصود نہیں ہے، یہاں مراد نہیں ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں آگے ولا نفهم المراد منها، اس کا معنی ہے کیا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس کے اسی طرح کے ایسے عقیدے والوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ مفوضہ، یعنی معنی ثابت نہیں کرنا، ظاہری معنی جو اس کا بنتا ہے وہ ثابت نہ کرنے والے، بلکہ اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینے والے۔ یہ بھی انکار کی ایک شکل ہے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ یہ جو طبقہ جس کا ذکر گزرا یہ ایک طبقہ ہے، تھوڑے لوگ ہیں، لیکن بڑا طبقہ، بہت زیادہ لوگ اور بہت ساری تقسیم کے ساتھ، بہت سارے فرقوں کے ساتھ جو دوسرا معنی ثابت کرنے والے لوگ ہیں اس میں آتے ہیں۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ ہے تعویل کرنے والے، یعنی عین ہے، آنکھ، ہاتھ ہے، یدین، ہاتھ ہیں، دو ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، ایسی پڈلی ہے، علم ہے، اور دیگر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ ان صفات کے بارے میں کون سا راستہ اختیار کرنا؟ اس کا معنی گھما کر کے کوئی اور معنی دینا، تعویل جس کو ہم کہتے ہیں، تعویل کرنا۔ کون سا معنی؟ تعویل۔ اب تعویل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تعویل کا مطلب تفسیر، اس کا جو اصل معنی ہے وہ معنی ظاہر کرو، وہ معنی ثابت کرو۔ یہ تو تفسیر کا جو معنی ہے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، لیکن تعویل کا جو دوسرا معنی ہے، برا معنی، غلط معنی، وہ کیا ہے؟ کھینچ تان کر کے اپنی مرضی سے کوئی نیا معنی نکالنا، کوئی نیا معنی پہنانا، کوئی نئی بات اس کے معنی کے سلسلے میں کوئی نئی بات نکال کر کے پروف کرنا۔ اب ہاتھ ہے
تو ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں، ید کا معنی ہاتھ نہیں لینا، بلکہ اس کا معنی کچھ اور لینا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، ہم کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ نہیں، ہاتھ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہاتھ اگر کہیں گے بدعتی کیا کہتے ہیں، یہ اگر ہم ہاتھ ثابت کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، تشبیہ لازم آئے گی، تو کہتے ہیں اس کا معنی قدرت ہے، طاقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی طاقت سے، قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ یدین، یدیا تثنیہ ہے، تثنیہ یعنی دو کا معنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے دو ید سے آدم کو پیدا کیا ہے، تو دو قدرت کا کیا معنی بنے گا؟ اگر قدرت کا معنی لیں گے تو دو قدرت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت اللہ کی طاقت ہے، تو دو قدرت، یہ کیا مطلب ہوگا؟ تو تعویل کر کے الگ معنی نکالنا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جیسے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انک بأعیننا، انک بأعیننا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انک بأعیننا، یا دوسری آیت ہے جہاں آنکھ کا لفظ، عین کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا لفظ ہم اگر ثابت کریں گے تو آنکھ ہمارے پاس بھی ہے، آنکھ تو حیوان کے پاس بھی، فلاں فلاں مخلوق، فلاں فلاں مخلوق کے پاس بھی، بہت ساری مخلوقات کے پاس آنکھ ہے، تو آنکھ ثابت نہیں کریں گے۔ اب آنکھ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں آنکھ کا معنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، انک بأعیننا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، کیا مطلب؟ کہتے ہیں ہم آنکھ نہیں ثابت کریں گے، آپ ہماری نگرانی میں ہے، آپ ہماری گارڈنگ میں ہے، ہماری آپ دیکھ ریکھ میں ہے، آپ ہماری رعایت میں ہے، اس معنی میں نہیں۔ تعویل کیا کہتے ہیں اس کو؟ تعویل کرنا، یعنی دوسرا معنی نکالنا، دوسرا معنی نکالنا، یہ ہے دوسرا طبقہ، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ، یہی لوگ زیادہ ہیں۔ تو اصل راستہ کیا ہے؟ وہی سلف کا راستہ، جس میں کوئی بات اپنی عقل سے، دماغ سے نہیں کہنا ہے، جو لفظ آیا ہوا ہے اس لفظ کا معنی جو بنتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو کچھ سمجھا ہے اسی کے مطابق ہمیں بولنا ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں جانا ہے، یہ اصل راستہ ہے۔ اس کے علاوہ الگ دو راستے کیا نکل گئے؟ ایک ہے تفویض کا، معنی ثابت نہیں کرنا، ظاہری معنی مراد نہیں لینا، دوسرا معنی، دوسرے لوگ کیا ہے؟ تعویل کر کے کوئی تیسرا معنی نکالنا، کوئی معنی اپنی طرف سے نکال کر کے اسے بیان کرنا اور اسی کو پروف کرنا، اسی کے لیے اصرار کرنا، اسی کے سلسلے میں دنیا بھر کی عقل کے لاجک کے فلسفے کے آگے بات آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے کس طرح سے اس میں جھگڑا کیا۔ اب جب وہ معنی ثابت نہیں ہے جو معنی نکالا جا رہا ہے، تو پھر وہ معنی ثابت کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ آپ کی عقل، فلاں کی، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، وہ ایسے معنی نکالتا ہے، وہ ایسے سمجھاتا ہے، وہ ایسے پروف کرتا ہے، وہ فلاں ایسے پروف کرتا ہے، تو لوگ دنیا بھر کے لوگوں کی باتیں، ان کی باتیں، کلام کیا ہے؟ کلام، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اسی کلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کا نام ہے اپنی لاجک سے، اپنی دانشوری سے، اپنے دماغ سے ہر آدمی بات کرے، یہی سے بات نکلی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بحث و مباحثہ کرنا، اپنی بات پروف کرنا، اپنی بات منوانا، اور اس کی بات کو جمع کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل سرسری طور پر کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بڑے طبقے ہیں اہل کلام کے اندر، اور ان کی بہت ساری تقسیمات ہیں، ان کے بہت سارے عقائد ہیں، ہے نا، اس لیے سرسری طور پر۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ یہ دو طبقے جو ہیں، یہ دو کے دونوں خود بھی گمراہ ہو گئے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اب آپ بتائیے اتنے سارے فرقے وجود میں آ گئے اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات کے سلسلے میں، یہ خود بھی گمراہ ہیں کہ نہیں گمراہ ہیں؟ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے گمراہ کر رہے ہیں سارے فرقے۔ اب اس میں کتنے فرقے ہیں؟ جتنے نام آپ سنتے رہتے ہیں، جتنے نام آپ سنتے ہیں، مثال کے طور پر جہمیہ، معطلہ کا نام سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ فرقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، تو یہ ہے معطلہ، جس کو جہمیہ معطلہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ مشبہہ کی بہت سارے فرقے، اشاعرہ ہیں انہی کے اندر، معتزلہ ہیں انہی کے اندر، یہ مفوضہ جن کا تذکرہ آپ کے سامنے گزرا یہ لوگ ہیں، ایسے بہت سارے فرقے وجود میں آئے، اور پھر جزوی طور پر بھی ان کے اندر کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی اس کے خلاف ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی اس میں خلاف ہے، یعنی ان فرقوں کے آپس میں بھی بہت سارے
اختلافات موجود ہیں۔ اس اعتبار سے جس نے جو بات کہی اس فرقے کا اس نام سے وہ فرقہ منسوب کر دیا گیا، جس نے وہ بات کہی وہ کہنے والا اور جو اس کی تائید کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی فرقے سے اسی نام سے جانے گئے، اسی نام سے جانے گئے۔ یہ ہے سرسری طور پر اس کا خلاصہ۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود گمراہ ہوئے، لوگوں کو گمراہ کیا، ساتھ میں کہتے ہیں لوگوں کو اسی میں مشغول کر دیا، سب کو اسی کام پر لگا دیا، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اسی میں مشغول ہو گئے۔ اور آگے کیا کہا؟ کہتے ہیں کتابوں کو انہی مناظروں سے اور انہی جھگڑوں سے، انہی بحث و مباحثے اور تکرار سے بھر دیا۔ ان کی کتابیں مطلب اللہ نہ کرے کہ پڑھنے کی نوبت آئے، کیونکہ اتنے خطرناک عقائد اور ان کے جھگڑوں سے، ان کی عقلانی موشگافیوں سے کیا ہوگا؟ انسان بہکے گا، انسان بھٹکے گا، انسان کا ذہن بگڑ جائے گا، انسان کی سمجھ جو ہے وہ گھوم جائے گی، تبدیلی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر، خطرہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسی طرح کے مناظرے، جھگڑے، بحث و مباحثہ، تکرار، جدال، اسی سے کتابوں کو کیا کر دیا؟ بھر دیا، اور اس کے آپ کو کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ملے گا۔ آگے بات آ رہی ہے کچھ، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس مسئلے پر تھوڑی سی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے چند باتیں مزید ہم لوگ اس میں ایڈ کر کے تھوڑی سی مزید وضاحت کے بعد بات ختم کریں گے۔ کہتے ہیں کہ واجب یہی ہے کہ ہم جو کچھ قرآن میں آیا ہوا ہے، سنت میں آیا ہوا ہے، اللہ کے اسماء آئے ہیں، اللہ کے صفات آئے ہیں، اسے تسلیم کر لیں۔ تسلیم کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصود ہے، اس کے رسول کی جو مراد ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود ہے، اسی کی روشنی میں ہم کیا کریں؟ اسے سمجھ کر کے بس اسی پر اپنے ذہن، دماغ، دل کو پورے طور پر جما لیں، ادھر ادھر مائل ہونے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اور یہ بات آ چکی ہے اس سے پہلے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، اللہ نے جو بتایا ہے وہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی علم رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انا اعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہے۔ تو ہمارا جو علم ہے، ہم امت کے لوگوں کا جو علم ہے نا، اور وہ بھی سلف کے بعد کے لوگوں کا علم، صحابہ کرام قرآن اور سنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے اترتے ہوئے، بیان ہوتے ہوئے، سننے والے، دیکھنے والے، سمجھنے والے، انہوں نے جو سمجھا وہ سمجھا۔ اس کے بعد کے جو لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آج مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ ہیں، ان لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہمارا علم کمزور ہے، ہماری سوچ کمزور ہے، ہماری سمجھ کمزور ہے، ناقص ہے، ہم اتنی ساری باتیں اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اس کے بعد شیخ صالح فوزان نے مطلب سمجھانے کے لیے بات بھی کہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنی عقل سے کوئی بات کیسے بول سکتے؟ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں نہیں پتہ ہے، ہمارا اپنا جسم ہے نہیں، ہمارا اپنا جسم ہے، ہماری اپنی آنکھ ہے، ہمارا اپنا دل ہے، ہماری اپنی ناک ہے، ہماری اپنی زبان ہے، بولی ہے، ہونٹ ہے، ہمارے اپنے ہاتھ پیر ہیں، اعضاء ہیں، دل، دماغ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کیا معلوم اپنے بارے میں؟ خود اپنے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، یعنی ہماری اپنی ذات کے اندر کتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی مثالیں ہیں، کتنی ساری باریکیاں ہیں، کتنی ساری حقیقتیں ہمیں خود اپنی ذات کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ تو انسان اگر اپنی ذات کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ کیا جان لے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے کے علاوہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے کے علاوہ کوئی کیا جان سکتا ہے؟ شیخ صالح فوزان اس لیے سمجھاتے ہیں، ہم میں سے کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات کی تفصیلات نہیں جانتے، نہ رگوں کو جانتے ہیں، نہ نسوں کو جانتے ہیں، نہ حواس کو جانتے ہیں۔ حواس یعنی سننے والی طاقت، بولنے والی طاقت، چھونے والی طاقت ہے نا، سونگھنے والی طاقت، یہ جو صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی انسان نہیں جانتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی حقیقت انسان نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر روح کی حقیقت کیا ہے؟ ہم لوگ روح سے زندہ ہیں کہ نہیں؟ ہماری زندگی کا راز کیا ہے؟ روح ہے، ایک جسم کا ڈھانچہ ہے اور اس کے اندر روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے، ہم زندہ ہیں۔ موت کیا ہے؟ اس روح کا تعلق جسم سے کیا ہوگا؟ کٹ جائے۔ روح جسم سے جدا ہو گئی، انسان کی موت آ جائے گی۔ تو آپ سوچئے کہ انسان روح کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے کہ روح ہے کیا چیز،
کیا ہے روح کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمارے اندر ہے تو ہم زندہ ہیں، اور ہمارے اندر سے وہ چیز نکل جائے گی تو ہم مر جائیں، نہیں جانتے۔ عقل، ہم کہتے ہیں نا عقل ہے، عقل سوجھ بوجھ ہے، اس کی حقیقت جانتے کیا چیز ہے وہ نہیں معلوم۔ ہم باتوں کو سمجھتے ہیں، جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے کہ وہ عقل ہے کیا چیز جس سے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، وہی عقل اگر معوف ہو جائے، مختل ہو جائے، ضائع ہو جائے، انسان مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، تو انسان کی سمجھ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی سمجھ بگڑ جاتی ہے، وہ حق نہیں جانتا، باطل نہیں جانتا، اچھائی نہیں جانتا، برائی نہیں جانتا۔ لیکن کیا ہے وہ چیز کہ وہ رہے، سلامت رہے تو سب کچھ اچھا سمجھ میں آئے، اور سلامت نہ رہے تو ساری چیزیں کیا ہو جائیں، ہماری سمجھ سے باہر نکل جائیں، ہم نہ سمجھ سکیں صحیح غلط کیا، ہمیں حقیقت نہیں معلوم ہے۔ لیکن ہمارے وجود کے اندر عقل ہے کہ نہیں عقل ہے، ہمارے اندر روح ہے کہ نہیں، لیکن ہم اپنے وجود کے اندر پائی جانے والی روح کی حقیقت کو نہیں جانتے، عقل کو نہیں جانتے، دماغ کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم اپنی ذات کے بارے میں آپ فلاں فلاں کوئی نہیں جانتا اپنی ذات کے بارے میں یہ حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کیسے جان سکتے ہیں بھائی؟ اپنی عقل سے ہم لوگ اللہ کے بارے میں کیسے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، وہ ہماری ہر حقیقت کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں میرے بھائی جو کچھ بتلاتا ہے وہی سب کچھ ہمیں مان لینا چاہیے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صاف صاف شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں اس بات کو، کہتے ہیں تو جب آدمی، آپ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں جب آپ کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے آگے پیچھے ساری چیزوں کو جانتا ہے، بندوں کی تمام حقیقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے بندے ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے بندے احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی حقیقت کا جو علم ہے، وہ علم کبھی بھی بندوں کے پاس پورا نہیں ہو سکتا، احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو علم سے بندے اپنے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ، کیونکہ یہ چیز انسانوں کے تصورات سے، ان کی معلومات سے باہر ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ہماری جو عقل ہے وہ ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، حیوانات کو دیکھتے ہیں، چرند پرند کو دیکھتے ہیں، تو یہاں تک جو ہماری سوجھ بوجھ کام کرتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان مخلوقات کی طرح سے اللہ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں ہم؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مخلوقات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ عز و جل کو، اس کی اسماء کو، صفات کو، اس کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ایسے ہوتا ہے تو ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ، ہماری آنکھ اللہ کی آنکھ، ہمارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ہمارا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، ہمارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، کبھی بھی کسی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی مخلوقات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہتے ہیں ولا یقاس اللہ بخلقہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مخلوق، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ہی سمجھنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقیص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہے۔ اب ہم جو باتیں بندوں کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں کہتے ہیں، وہی بات اللہ کے بارے میں کہنا شروع کر دیں، یہ تو اللہ کی تنقیص ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، معبود حقیقی ہے، اور ہم مخلوق ہیں، غلام ہیں، ناقص ہیں، انکمپلیٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نعمتیں ہمیں ملی ہیں بس اسی کی بنیاد پہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقص بنایا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سب سے سچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدہ واسطیہ میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ اشارہ شیخ نے کیا۔ خیر، تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ، اور ایسے ہی دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ سے اللہ کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے، بیان کیا ہے، وہ بس اسی پر ہمیں رہنا ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں جانا ہے۔
اب یہاں پر شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہی دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے اسماء اور صفات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا فرمان۔ اور اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان سب سے پہلے کس کے سامنے آیا؟ صحابہ کرام کے سامنے آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کلام کا معنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت میں صحابہ کرام کو بتلایا، سمجھایا، ہمیں اس کے باہر نہیں نکلنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کے کلام میں اترا ہوا ہے، جو کچھ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بیان کر دیا ہے، اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ کہتے ہیں اسی پر مدار ہے، اسی پر مدار ہے، یعنی اسی پر ڈیپینڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ۔ کہتے ہیں آگے شیخ صالح فوزان کہ ہم کسی ارسطو کے منطق یا افلاطون کے منطق کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب آپ لوگ نام سنتے ہوں گے کبھی کبھی، ہے نا، ارسطو، ارسطاطالیس، یا ایسی افلاطون، یا اور بھی نام سنے ہوں گے آپ نے، بقراط کا نام سنا ہوگا، سقراط کا نام سنا ہوگا۔ یہ جو سارے نام ہیں اکثر آتے ہیں ادھر فلسفی کتابوں کے اندر، بعض ہے نا اردو کتابوں کے اندر بھی، ادھر کالجوں وغیرہ میں جو بعض اردو وغیرہ کے لٹریچر ہوتے ہیں اس میں یہ سب نام آتے ہیں، اور ان کی زندگی وغیرہ بھی لکھی جاتی ہے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں۔ لیکن آپ سمجھیں کہ کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہ ہم ارسطو کی منطق اور ایسے ہی یا افلاطون کی منطق یا فلاں فلاں کی منطق کی طرف نہیں جائیں گے۔ منطق کیا ہے؟ عقل۔ منطق کا مطلب عقل، جو یہ اپنی عقل سے بات کرنے والے لوگ ہیں، ارسطو مختصر نام ہے، ارسطاطالیس کہتے ہیں یا ارسطاطالیس کہتے ہیں۔ یہ الفاظ آج کے نہیں ہیں، یہ لوگ بہت پرانے ہیں۔ یہ جو نام آپ سن رہے ہیں، یہ ارسطو ہے یا افلاطون ہے، یہ پرانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے میں سمجھتا ہوں 400-500 سال پہلے اور پہلے کے لوگ ہیں، سمجھ رہے؟ اور یہ دونوں استاد شاگرد ہیں، افلاطون غالباً استاد ہے اور ارسطاطالیس شاگرد۔ ارسطاطالیس کیا ہے؟ ارسطو کیا شاگرد ہے، اور افلاطون استاد ہے۔ یہ قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سال 500 سال پہلے کے لوگ ہیں تقریباً، میں نے ایگزیکٹ نہیں یاد ہے مجھے، پرانی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یونانی منطق، یونانی فلسفہ، یعنی عقل کی بنیاد پر ہر چیز کو پروف کرنے کی کوشش، ہر چیز میں عقل کا دخل، آخرت کا مسئلہ، آسمانوں کا مسئلہ، بارش کا مسئلہ، بادل کا مسئلہ، قیامت کا مسئلہ، ہے نا، میزان کا مسئلہ، تمام تر مسائل، ہے نا، قبر کے اندر عذاب ہے، نعمت ہے، سب کچھ کس پر پرکھنا؟ اپنی منطق، عقل۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، عقیدے کے باب میں مجموعی طور پر اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں ہم قرآن اور سنت پر ہی اتفاق کریں گے، اسی پر تسلیم کر لیں گے، اسی کو تسلیم کریں گے، اسی پر رک جائیں گے۔ ہم اپنی عقل سے، لاجک سے، منطق سے کوئی بات نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہے جیسے دو نام شیخ نے کہا، اور فلاں فلاں، اس میں اور بھی سارے لوگ، جیسا کہ بات آئی کہ اس کے اندر بقراط ہے، سقراط ہے، اس میں کوئی حکیم ہے، کوئی عقل مند ہے نا، مطلب عقلانی بات کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ بقراط سقراط اور پہلے کے لوگ، ان لوگوں سے بھی پہلے کے لوگ، یہ لوگ میں سمجھتا ہوں 500-600 سال پہلے یا اور بھی زیادہ، حضرت عیسیٰ ابن مسیح، عیسیٰ ابن مریم، ہے نا، عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 500-600 صدیوں پہلے کے یہ لوگ ہیں۔ لیکن اب ان لوگوں کی جو فلسفیانہ بحثیں ہیں، ان کی جو منطقیانہ گفتگو ہے، بحث ہے، مناظرے ہیں، اور لا طائل یعنی بے فائدہ بکواس، اسی سے میرے بھائیوں گمراہیاں پھیل رہی ہیں۔ آج بھی ان کے نام چاہے نہ لیے جا رہے ہوں، لیکن راستہ انہی کا لوگ چل رہے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل اور نصوص پر سے آزاد ہو کر کے لوگ اپنی عقل لگائیں، اپنی لاجک استعمال کریں، اپنی منطق استعمال کریں، اپنا فلسفہ استعمال کریں، ہے نا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ مفروضہ قائم کرتے، مقدمہ، ایک چیز طے کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، اب کہتے ہیں اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس طرح سے یہ لوگ مفروضات، مقدمات فرض کر کے ایک دم ایسے باور کراتے ہیں کہ بس یہی صحیح ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نہ ہمیں ارسطو کے فلسفے کی طرف جانا ہے، نہ افلاطون کی طرف، نہ اس سے پہلے والوں کی، ہے نا، طرف، نہ ان کے بعد والوں کی طرف، اور نہ آج کے عقلانیوں کی طرف۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تو جدید اعتزال آج بھی موجود ہے، جدید اعتزال
آج بھی موجود ہے نئے دور کی، یعنی نئے دور میں عقل کی باتیں، لاجک کی باتیں کرنے والے لوگ، اور بس اپنی عقل کی بنیاد پر پروف کرنا، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب لوگ کتنی ساری باتیں کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری باتیں ہرگز لانا مناسب نہیں ہوتی مجلسوں کے اندر، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن اس طرح کی باتیں سن کر بھی میرے بھائیوں شبہے کی طرف چلے جائیں، شبہ پیدا ہو جائے عقل کے اندر۔ اسی لیے اس طرح کی باتیں آنی بھی نہیں چاہیے، حسب ضرورت جتنے سے بات واضح ہو جائے اتنی بات کہہ کر کے ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں ھذا من التجنی علی شریعت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر زیادتی ہے، اللہ کی شریعت پر زیادتی ہے، یہ ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت میں بیان کرے، ہم اس کو تو نہ مانیں۔ اور بقراط نے کیا کہا، سقراط نے کیا کہا، افلاطون کا کیا فلسفہ ہے، اور ارسطاطالیس کا کیا فلسفہ ہے، اور فلاں نے کیا کیا، اس کے چکر میں پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر زیادتی ہے کہ نہیں زیادتی ہے؟ اللہ کی شریعت پر ظلم ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کو وہاں سے نہیں سمجھنا چاہتے جہاں سے سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی باتیں لا کر کے اللہ کی شریعت کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، اس کے مقابل کھڑا کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو منطق اور فلسفے سے بدلنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو، قرآن کو، سنت کو کیا کرنا ہے؟ منطق اور فلسفے سے بدلنا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کی وحی کو مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، اس کے مقابلے میں کیا لایا جائے؟ منطق لائی جائے، فلسفہ لایا جائے، بقراطی باتیں، سقراط کی باتیں، یہ ساری باتیں لائی جائے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں وما ذا جنا علم الکلام والجدال علی ہؤلاء من الضلال من الضلال والخیبۃ والخسران، کہتے ہیں اتنا زیادہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ علم کلام کی وجہ سے، علم کلام یہی عقلانی باتیں، منطقی فلسفی باتوں کی وجہ سے، اور ایسے ہی بے جا بحث و تکرار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ ایسی گمراہی آئی، ایسا خسارہ آیا، ایسا نقصان آیا، ایسا دھوکہ ان کو اٹھانا پڑا، کہتے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ان ساری محنت مشقت کے باوجود بھی کسی نتیجے پر یہ نہیں پہنچے، کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا۔ ہر ایک نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا، ہر ایک نے اپنی لاجک استعمال کی، ہر ایک نے اپنا مفروضہ قائم کیا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کی بات ہے، کہتے ہیں ھذا باقرارہم، یہ بات خود انہوں نے کہی ہے، ایسے منطقیوں نے، فلسفیوں نے خود یہ بات کہی، اقرار کیا ہے کہ ہم زندگی بھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں، شریعت میں عمومی طور پر، اور عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں خصوصی طور پر، لیکن ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، خود ان کا اقرار ہے۔ آگے بات آ رہی ہے، آگے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کیا کیا ہے، آگے رازی تفسیر الفخر الرازی، آپ نے سنا ہوگا، التفسیر الکبیر ہے، تفسیر کی کتاب ہے تفسیر الکبیر، جو کس کی کتاب ہے؟ الفخر الرازی، امام رازی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ بھی اشعری عقیدے پر تھے، اور اشعریت کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بعد میں انہی کو فالو کرتے رہے، اور گمراہی جیسے ان کے یہاں آئی لوگوں کے یہاں بھی آئی، تو ان کا باقاعدہ بیان ہے۔ یہ اور بات ہے میرے بھائیو، آ رہی ہے بات کہ یہ رہے تو اشعری عقیدے پر، لیکن موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبے کی توفیق عطا فرما دی، موت سے پہلے توبہ کیا، موت تو اس عقیدے پر ہوئی کہ جو کچھ قرآن میں اللہ نے فرمایا، جو کچھ نبی نے سنت نے فرمایا ہے، میں اسی پر مرتا ہوں، اس پر موت ہوئی ہے ان کی۔ تو توبہ تو ثابت ہے، ان کا توبہ کرنا ثابت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، امام ذہبی نے، امام ابن قیم نے، اور دیگر بہت سارے ائمہ نے، علماء نے یہ بات بیان فرمائی صراحت کے ساتھ کہ امام راضی نے توبہ کیا، موت سے پہلے توبہ کر لی تھی۔ تو موت سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، لیکن ان کی کتابیں، ان کا لٹریچر، ان کا علم، اور ان کی اشعریت کی سے بھری ہوئی تعلیم، یہ سب تو موجود ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کی ذاتی طور پر تو ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی ہے، تو ہم توبہ بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن رہی بات کہ ان کی جو گمراہیاں کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس سے الرٹ رہنا، چوکنا رہنا ایک دم ضروری ہے۔ موت سے پہلے توبہ کرنے کا حوالہ دے کر کے ان کی ساری کتابوں کو
پاک صاف قرار دینا یہ انصاف نہیں. ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہر بات کو اللہ کی کلام، اللہ کے نبی کے فرمان اور سلف امت کا جو عقیدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں اسی بنیاد پر پرکھیں، اور جو مطابق ہو وہ صحیح ہے، اور جو مطابق نہ ہو وہ نہ قابل عمل ہے، نہ قابل بیان ہے، نہ قابل قرات ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے، نہ بیان کرنا ہے. اللہ یہ کہ اس کی حقیقت کو بے نقاب کرنا ہو تو ایسے علماء جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، بڑے علماء، وہ بیان کر سکتے ہیں. تو بیان کرنا ہے تو حقیقت بے نقاب کرنے کے لیے بیان کرنا ہے، گمراہی کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ لوگ امام رازی کی موت سے پہلے ان کے توبے کا حوالہ دے کر کے اس کی راہ پر ان کتابوں کو پڑھنے کی بات نہ کریں، یا ان کی عقیدے کی ستھرائی اور صفائی بیان نہ کریں. اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. بہرحال کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہ ان لوگوں نے اپنی عمروں کو بحث، مباحثہ، جدال، جھگڑا، بحث تکرار میں کیا کر دیا؟ فنا کر دی، پوری عمر لگا دی. دیکھ لو امام رازی 606 میں وفات پانے والے، 606 ہجری میں وفات پانے والے، تقریباً 100 سال کی عمر پائی، تقریباً 100 سال کی کچھ ہے نا آس پاس. ایک دم آپ سوچئے 100 سال کی عمر پانے والی شخص، اور توبہ کب کر رہے؟ موت سے پہلے. پوری عمر گئی کہ نہیں گئی؟ پوری عمر علم کلام اور فلسفے میں گزار دی. موت سے پہلے توبہ کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، توبہ کر لیا، لیکن پورا جو علم ان کا ہے زندگی بھر کا وہ کیا ہے؟ پورے طور پہ علم کلام، بحث، مباحثہ، جدال ہے نا، اس کی عقل، اس کی عقل، اس کی رائے، اس کے سوا اور کچھ انہوں نے نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ اخیر میں یہ اقرار بھی کیا کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تسلیم کر لیا ہوتا تو بڑی راحت میں بھی رہتے اور اس مصیبت سے بھی نجات پا جاتے. شیخ صالح فوزان سمجھاتے. آگے دیکھیے، آگے اس کے بعد شیخ صالح فوزان نے، بات لمبی نہ ہو، شیخ صالح فوزان نے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں یہاں پر ہے نا کچھ اشعار بھی نقل کیے ہیں. یہ اعتراف والے اشعار ہیں. یہ اعتراف والے اشعار، نہایت اقدام العقول قالوا واغلب سعی العالمین ضلال وارواحنا فی وحشۃ من جسومنا وحاصل دنیانا اذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا الا ان جمعنا بین فیہ قیل وقالوا. یہ خلاصہ ہے کیا ان لوگوں کا جو اس طرح کی زندگی گزارتے رہے، پوری زندگی قرآن سنت صحابہ کی فہم کے مطابق نہیں بلکہ اپنی عقل، لاجک کے بنیاد پر کھینچ تان، تعویل، ماننا نہیں منوانے کی کوشش کرنا، اور عمر ختم ہو گئی. تو مرنے سے پہلے کیا کہا؟ یہی کہا ان لوگوں نے کہ عقلوں کا استعمال کرنا اور اسی پر ڈیپینڈ ہو جانا. کہتے ہیں اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. اقال جانتے ہیں؟ اقال وہ دیکھا ہوگا آپ نے، اونٹ جو ہوتے ہیں نا، اونٹ جو ہوتے ہیں جب بیٹھتے ہیں ان کے پیر ہاتھ جو مڑتے ہیں جس پوزیشن میں، جب وہ مڑتے ہیں تو اسی مڑی ہوئی صورت کے، مڑی ہوئی حالت میں جو اس کی سائز کی رسی ہوتی ہے، گولائی دار رسی، وہ رسی ان کے اس ہاتھ میں ڈال دی جاتی ہے. یعنی یوں اگر بیٹھ گیا ہے مثال کے طور پر تو اب رسی ڈال دی جاتی ہے. تو رسی جب گولائی دار رسی ڈال دی جائے گی، جب یہ ہاتھ کھلے گا نہیں، پیر کھلے گا نہیں تو اٹھے گا نہیں، اور اٹھے گا نہیں تو کہیں بھاگ نہیں پائے گا. تو جو اونٹ بیٹھتا تھا ایسی رسی ڈال دیا کرتے تھے. تو اب وہ اس کو اقال کہا گیا. اقال ایسی رسی جو گولائی دار ہو، یعنی گھوم کر کے اسی میں پھنسا رہے. گولائی دار رسی جیسے آدمی بھنور میں پھنسا رہے، ایسی بھنور میں پھنسا ہوا. تو کہتے ہیں کہ عقلوں کا اقدام جو ہے اس کا انجام گول گول گھومتے رہنا ہے، بہکتے رہنا ہے، اسی میں میرے بھائیوں الجھتے رہنا ہے. کبھی نجات نہ ملے، کوئی نتیجہ نہ نکلے. وَأَغْلَبُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ ضَلَالٌ. اور کہتے ہیں کہ دنیا والوں کی زیادہ تر لوگوں کی کوششیں گمراہی ہے. اس قسم کے جو لوگ ہیں نا میرے بھائی، کہتے یہ ان کا اقرار ہے، یہ ایسے لوگوں کا اقرار ہے جو علم کلام کی زندگی گزارتے رہے، بحث تکرار کی زندگی گزارتے رہے. تو زیادہ تر دنیا کے لوگوں کی کوشش کیا ہے؟ گمراہی ہے. کہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں سے وحشت میں ہیں، ہماری روحیں ہمارے جسموں سے وحشت میں ہیں، یعنی ہماری روح کا ہمارے جسموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں وحاصل دنیانا اذن و وبال. ہماری دنیا کا جو رزلٹ ہے،
ہماری دنیا کی جو کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ اذن، تکلیف، مشقت، پریشانی، وبال، مصیبت. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے رونا ہے، بلبلانا ہے اپنی زندگی کی حالت زار بیان کر کے. کہتے ہیں ہم نے اپنی پوری عمر جو ہم نے لمبی چوڑی بحث کی، ہم نے پوری عمر جو لمبی چوڑی بحث کی ہے، اس بحث سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. الا ان جمعنا فیہ قیل وقالوا، ہم نے بس جو جمع کیا، اکٹھا کیا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ قیل وقالوا. ایسا کہا گیا ہے، لوگوں نے ایسا کہا ہے، ایسا کہا گیا ہے، لوگوں نے ایسا کہا. بس قیل وقالوا یعنی کیا مطلب؟ بکواس، بیجا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کوئی نتیجہ نہیں. اس کی بات، اس کی بات، اس کا قول، اس کا قول، اس کی رائے، اس کی رائے، ہم نے اسی کو جمع کیا ہے، اس کے سوا اور ہمیں پوری عمر لکھنے، بحث کرنے، تکرار کرنے کا کوئی اور فائدہ نہیں ملا. اس طرح سے شیخ صالح فوزان نے نقل کیا کہ یہ باتیں بعض لوگوں نے کہی ہیں، اور شیخ نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ بات کس کی ہے؟ یہ بات انہی کی ہے، فخر رازی کی ہے، فخر الدین رازی کی بات ہے یہ. اور آگے مزید وضاحت کی ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو کیا کہا؟ کہتے ہیں وَيَقُولُ أَهْلُ الضَّلَالِ أَيْضًا، ایک بات اور بھی کہی ہے، خیر بات لمبی نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ محنت کر کے، کوشش کر کے، دنیا کے چکر لگا کر کے پریشان ہو گئے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. شیخ صالح فوزان نے یہ جو فخر رازی ہیں، امام رازی جو اشاعرہ کے امام. اشاعرہ کیا ہے؟ اشاعرہ ایک فرقہ ہے، اسماء و صفات کے باب میں ایک گمراہ فرقہ ہے جو صرف 7 صفات کو مانتا ہے، بقیہ ساری صفات کا انکار کرتا ہے. 7 صفات کو کیوں مانتا ہے؟ اس لیے کہ لاجک پر چلنے والے لوگ ہیں یہ. ان کی لاجک میں، ان کے دماغ میں، ان کی منطق میں 7 صفات بیٹھتی ہیں، بس 7 صفات بیٹھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، کہتی ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ زندہ ہے. اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے. ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس کے سوا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بقیہ ساری صفات کا انکار. تو یہ ہے اشاعرہ گمراہ فرقہ، اشاعرہ یا اشعریہ نامی گمراہ فرقے کے یہ بہت چوٹی کے عالم مانے جاتے ہیں. یہ فخر الدین رازی جن کی کتاب ہے التفسیر الکبیر. اور اللہ تبارک و تعالی میرے بھائیوں حفاظت فرمائے، جو اس طرح کی باتوں میں پڑھتے ہیں، زیادہ وقت لگاتے ہیں، وہ بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. شیخ صالح فوزان نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے یہ بات کہی تھی، مرنے سے پہلے وفات سے پہلے بات کہی تھی. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. یہ انہوں نے موت سے پہلے یہ بات کہی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جتنے عقل اور لاجک اور اپنی ہے نا دماغ سے، اپنی لاجک سے بات کرنے والے لوگ ہیں، ایسے جتنے راستے تھے سارے راستوں کو میں نے غور کر لیا، سارے راستوں پر میں نے غور کر لیا. جتنے بھی لوگوں نے راستے نکالے تمام راستوں پر میں نے غور کر لیا. اور جتنے فلسفی راستے ہیں، مناہج، ایک تو منہج سلف ہے، منہج قرآن، منہج سنت، قرآن کا سنت کا راستہ، صحابہ کا راستہ. لیکن یہ راستہ نہیں، کون سا راستہ؟ فلسفے کا راستہ، مفروضات کا راستہ، فرض کرنا بس. سپوز ایسا ہو تو ایسا ہوگا، سپوز ایسا ہو تو ایسا ہوگا. کہتے ہیں یہ جو فلسفیانہ راستے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پہ بھی میں نے غور کر لیا، کافی غور کر لیا، بڑی محنت کر ڈالی. کہتے ہیں فما رأیتها تشفی علیلا، میں نے لیکن دیکھا کہ کسی کی آسودگی نہیں ہوتی اس سے، کسی پیاسے کو سیرابی نہیں ملتی، کسی پیاسے کی پیاس نہیں بجھ سکتی اس سے. یہ چیزیں کسی پیاسے کی پیاس نہیں بجھا سکتی ہیں. ولا تروی غلیلا، دیکھا آپ نے، کسی پیاسے کی پیاس نہیں بجھا سکتی، کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتی یہ چیزیں، اور کسی پیاسے کی پیاس بجھا نہیں سکتی. یعنی کیا مطلب؟ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے
پیاسے کی پیاس بجھ جائے، تھوڑی تسلی ہو جائے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا سا، وہ نہیں ہو سکتا ہے تو پورے طور پر بیمار کو شفا کیسے مل سکتی ہے؟ تو نہ اس سے کسی بیمار کو شفا مل سکتی ہے اور نہ کسی پیاسے کو سیرابی حاصل ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، یہ اعتراف ہے ان کا، کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ قریب ترین راستہ، سب سے زیادہ قریب ترین راستہ کون سا ہے؟ نہ فلسفے کا راستہ، نہ منطق کا راستہ، نہیں، کون سا راستہ ہے؟ طریقۃ القرآن، قرآن کریم کا طریقہ۔ تو قرآن کریم کا راستہ ہی سب سے زیادہ قریب ترین راستہ ہے، سب سے اقرب، یعنی وہی اصل راستہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ کہا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ثبوتی جو صفات ہیں، اس بات کا مسئلہ ثابت کرنے والی چیز، اس میں میں نے 2 آیتیں یہاں پر ذکر کی انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، ہے نا، پاکیزہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بلندی کا پتہ چلتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، یہ اس بات میں۔ اور نفی میں کہتے ہیں، نفی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، یہ نفی ثابت کرتی ہے، اور وہ اس بات، اور یہ ہے ولا یحیطون بہ علما، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے علم سے احاطہ، لوگ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہتے ہیں، یہ بات، یہ ان کا اقرار ہے۔ اور شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کی شاگرد امام ذہبی نے، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور غالباً امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور کئی لوگ، کئی مورخین نے، ہے نا، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ موت سے پہلے پہلے فخر الدین رازی نے، یہ جو تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، ہے نا، اشاعرہ کے اماموں میں سے ایک امام، چوٹی کے امام، انہوں نے موت سے پہلے پہلے کیا کہا تھا؟ یا لیتنی لم ادخل یا لم اشتغل بعلم الکلام، یا لیتنی لم اشتغل بعلم الکلام، مرنے سے پہلے پہلے افسوس کیا تھا، اے کاش میں علم کلام میں بزی نہ ہوا ہوتا، اے کاش میں علم کلام میں بزی نہ، اس میں مشغول نہ ہوا ہوتا، اس چکر میں نہ پڑا ہوتا، اس میں نہ الجھا ہوتا، تو کتنا اچھا۔ یعنی مرنے سے پہلے پہلے احساس انہیں ہو رہا تھا کہ میں نے غلط کیا۔ خیر، اس سے اتنا ثابت بالکل ہوتا ہے 100%، ہے نا، مورخین اور سیرت نگار صاف ان کی معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی ہے، لیکن جو ان کی کتابوں کے اندر گمراہیاں ہیں وہ بالکل آج بھی اسے اوائڈ کیا جائے گا، اس سے بچا جائے گا۔ ان کی کتابوں میں جو بھی عقیدہ سلف کے خلاف باتیں ہیں وہ عقیدہ سلف کے خلاف ہی مانی جائیں گی، اور اس بنیاد پر کہ امام فخر الدین رازی نے توبہ کر لی تھی وفات سے پہلے پہلے، ان کتابوں کو پڑھنے، پڑھانے، رجوع کرنے، کنسلٹ کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی تلقین ہرگز نہیں کی جائے گی، بلکہ منع کیا جائے گا، آگاہ کیا جائے گا۔ کوئی طالب علم، کوئی بھی شخص ان کتابوں کو ہرگز نہ پڑھے جب تک کہ اتنا اونچا علم والا نہ ہو کہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ وہ پڑھ سکتا ہے، اور وہ بھی ضرورت کے مطابق، غیر ضروری نہیں۔ ایک صاحب علم ہے، کوئی بحث ہے، کوئی رسالہ ہے، کوئی ریسرچ ہے، اور کسی صاحب علم کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو وہ پڑھے جو اس معیار کا علم رکھتا ہو اور عقیدے سلف کی صحیح اور گہری معلومات رکھتا ہو۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ علم کلام ہے، یہ منطق ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ بحث و مباحثہ ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ جدل ہے، یہ خصومت ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بنیادوں میں، اصولوں میں، عقیدوں میں، اور خصوصیت کے ساتھ اسماء و صفات کے اندر تو ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے؟ واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ ایک ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ بڑا سننے والا ہے اور نہایت علم رکھنے والا ہے، بڑا سننے والا ہے اور نہایت دیکھنے والا، سمیع اور بصیر ہے۔ آیت کریمہ ہم نے کہا تھا اسماء و صفات کی باب ایک قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ دونوں باتیں اس کے اندر بیان کی گئی، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے، تو اللہ کی مثلیت تو صاف صاف ہمیں کیا کرنا ہے؟ نفی کرنا ہے۔ لیکن نفی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے، اللہ کی صفات کو ثابت کرنا ہے۔ لوگوں سے، اللہ کی مخلوق سے، کسی بھی چیز سے مثل ہونا، مشابہ ہونا، اس کی نفی کرنی ہے۔ تو مثلیت اور تشبیہ سے کی نفی کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا جائے۔ اللہ کے اسماء و صفات ثابت بھی کرنا ہے اور مخلوق سے مشابہ ہونے کی نفی بھی کرنی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر بیان، اسی لیے یہ
تمام بدعتیوں کے خلاف یہ آیت کریمہ اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ جو ادھر جائے گا ادھر سے پکڑا جائے گا، جو پہلے حصے کو پکڑ لے گا وہ دوسرے حصے سے پکڑا جائے گا، جو دوسرے حصے کو پکڑ لے گا وہ پہلے حصے سے پکڑا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کہہ کر کے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا شروع کر دیا، تو اگلے والا حصے سے پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو نام ثابت کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور نام ثابت کیا جائے گا، اور نام میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ صفت بھی کیا ہوگی؟ ثابت کی جائے گی۔ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، مخلوق بھی سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے، لیکن کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل نہیں ہے۔ تو اللہ کی مثل نہیں ہے یعنی مخلوق کا دیکھنا مخلوق کے جیسا، مخلوق جس حیثیت کی اس حیثیت سے دیکھتی ہے، مخلوق جس حیثیت سے سن سکتی ہے اس حیثیت سے سنتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، دیکھتا ہے، مخلوق کی مشابہ۔ تو دونوں باتیں ایک ساتھ میں ہمیں ثابت کرنی ضروری ہے۔ یہ ہے اس کا سرسری طور پر خلاصہ۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اسماء و صفات کے باب میں خصوصیت کے ساتھ، اور عقائد کے باب میں شرح السنہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ شرح السنہ۔ ہم نے بار بار یہ بات پڑھی ہے کہ السنہ کا معنی ہے عقیدہ، السنہ کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ۔ اور یہ بات آئی تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردوں کے شاگردان، ان کے کچھ پہلے اور ان کے بعد کے کئی صدیوں تک آپ کو کئی کتابوں کے نام کیا ملیں گے؟ آپ کے نام ملیں گے السنہ، شرح السنہ، اصول السنہ، بیان السنہ۔ اس طرح سے اس کا معنی کیا ہے؟ عقیدے کا بیان ہے نا، عقیدے کے اصول، عقیدے کی شرح، عقیدہ، السنہ یعنی عقیدہ۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدعتیوں نے گمراہی پیدا کر رکھی تھی، بدعتوں کی وجہ سے گمراہی آئی، انحراف آیا، تو کیا کیا گیا؟ ان بدعتوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے، بدعتیوں کی نفی کرنے کے لیے ساری کتابوں کے نام اس وقت کے ائمہ نے کیا رکھا؟ السنہ، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ عقیدہ کہاں سے نکلے گا؟ عقیدہ سنت سے نکلے گا۔ اور اسی لیے شروع ہی میں کہا گیا اسلام سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام ہے۔ تو بہرحال یہاں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں لوگ عوام بھی اور بعض خواص بھی کبھی سنت کے لفظ میں ایسا سمجھتے ہیں کہ سنت ویسے ہی جو فقہی ہے نا اصطلاح کے مطابق سنت کا لفظ استعمال ہوتا اسی طرح۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ قول، فعل، تقریر جو محدثین کی اصطلاح ہے، تو محدثین کی اصطلاح کے مطابق سنت یا فقہا کی اصطلاح کے مطابق سنت کا جو معنی ہے، لوگ اسی معنی میں اس سنت کو سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں، یہاں جو سنت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ سنت کس معنی میں ہے؟ عقیدے کے معنی میں ہے۔ تو شرح السنہ، سنت کی شرح یعنی عقیدہ اہل سنت کی وضاحت، عقیدہ اہل سنت کی وضاحت، صحابہ کرام کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ کیا ہے، اور ان کے راستے پر چلنے والے ائمہ کا عقیدہ کیا ہے، یہ اس کی وضاحت، اس کی شرح۔ تو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے الفاظ سے، بلکہ الفاظ کے معانی کیا ہیں، اصطلاحات کیا ہیں، اسے ہمیں ہر دور ہر زمانے کے اعتبار سے جاننا بھی چاہیے۔ بہرحال آخر میں شیخ صالح فوزان، شیخ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ہمارا رب اول ہے بلا متا، ہمارا رب اول ہے، پہلا ہے بلا متا، کب کے بغیر، بلا کب کے، یعنی کب کا سوال نہیں ہوگا اس کا مطلب اول ہے یعنی ایک دم شروع سے، ایک دم اول ہے، کب کی بات ہی نہیں۔ اور کیا ہے؟ وہ آخر بلا منتہا، اور آخری ہے بغیر انتہا کے، بغیر اختتام کے۔ تو ایک دم آغاز سے ہے اور ایک دم اخیر تک اللہ تبارک و تعالی رہے گا، از اول تا آخر، نہ اول کی کوئی حد ہے نہ آخر کی کوئی آخری انتہا اور حد ہے۔ یہ ہے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان هو الاول والآخر، والاول والآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اول ہے وہی آخر ہے، والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہے، بہت واضح ہے۔ اللہ کی 4 ناموں کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیا ہوا ہے، اول، آخر، ظاہر اور باطن۔ اب یہاں پر شیخ صالح فوزان تھوڑا سا اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام اس آیت کریمہ کی تفسیر، بات شروع میں آ چکی ہے، ہمیں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کیا راستہ اختیار کرنا ہے؟ قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ، جو کچھ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا، جو کچھ نبی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں
اپنے صحابہ کو بیان فرمائے، اسی پر رہنا ہے۔ اب دیکھ لو اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے 4 الفاظ اللہ کے ناموں والے اپنی حدیث میں استعمال فرمائے اور اس کا معنی بھی سمجھایا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ، یا انت الاول، تو اول ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ وانت الآخر، اور تو آخری ہے، آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اور اس سے پہلے بات آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، کان اللہ ولم یکن شیء معہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اس کے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ روایات بھی موجود ہیں۔ بہرحال تو یہاں صاف، یہ روایت بھی ہمارے سامنے صاف صاف ہے کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں، انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ظاہر ہے۔ یہ لفظ، اس لفظ کے اندر لوگوں نے بڑی گمراہیاں نکالی۔ اب ظاہر کو اپنے معنی میں لے لیا، اپنی عقل سے جو ظاہر کا معنی سمجھ میں آیا وہ لے لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا مطلب سمجھایا؟ ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تو اس سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ تو ظاہر کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر کا مطلب ظاہر اور پوشیدہ نہیں، ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کا مطلب تو بلند ہے۔ تو کیا ہے؟ تو بلند ہے، علو ہے تیری صفت۔ اور علو کی 3 قسمیں، آئے گی بات آگے۔ 3 طرح کا علو، اللہ کے لیے بلندی جو ثابت کرنا ہے وہ 3 طرح کی بلندی ثابت کرنا ہے، علو ذات، علو قدر اور علو قہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بلندی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بلندی پر ہے، بلندی میں ہے، اور عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، اللہ کے نبی کی سنتوں کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یعنی بلند ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری بلندی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کی بلندی، قدر، مقام، مرتبہ، عظمت، جلال، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بلند ہے، یہ دوسری بلندی۔ اور تیسری بلندی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ قہر، غلبہ، طاقت، حاوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر جا سکتی ہے؟ سب کچھ اللہ تبارک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے علو بلند ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قدر و مقام کے اعتبار سے بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قہر اور غلبے کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ بلند ہے۔ یہ 3 طرح کی بلندی۔ تو یہ ہے فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر، تو اس سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ وانت الباطن، تو باطن ہے، فلیس دونک شیء، تجھ سے پرے کوئی چیز نہیں، تجھ سے پرے کوئی چیز نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر باریک سے باریک چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ بلند ہے، بلند ہے، عرش پر مستوی ہے، سب سے اونچائی ہے نا، سب سے اونچائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ باریک سے باریک چیز دنیا میں، جہان میں، کائنات میں، سمندر میں، ہے نا، بر میں، باہر میں، خشکی میں، تری میں، کہیں بھی ہو، ایک باریک سے باریک چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، سب سے زیادہ بلندی پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ باریک باریک چیزوں کا نعوذ باللہ علم نہ ہو، ایسا نہیں، ہر چیز کا علم۔ شیخ صالح فوزان اسی بات کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر لوگوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، یہ تفسیر کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی تفسیر ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو رسول کی تفسیر کو چھوڑ کر کے اپنی عقل کی تفسیر کرتے ہیں، اپنی عقل کی تفسیر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الظاہر، یعنی ظہر للعقول وظہر بالبراہین، انت الظاہر فلیس فوقک شیء۔ ایک مثال لیے صرف ظاہر والے لفظ کو، باطن والے لفظ کو سمجھایا۔ کہتے ہیں کہ ایک اب لوگ آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ کے نبی کی تفسیر تو ہمارے سامنے آ گئی، لیکن اللہ کے نبی کی تفسیر سے ہٹ کر کے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہماری عقلوں سے ظاہر ہے، ہماری عقلوں کے لیے کیا ہے؟ ظاہر، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہے لیکن ہماری عقل میں ظاہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلیلوں کی روشنی میں ظاہر ہے، دلیلوں کی روشنی میں۔ یہ معنی لوگ لیتے ہیں، کس کا؟ ظاہر کا معنی۔
جبکہ یہ معنی ظاہر کا اللہ کے نبی کی تفسیر کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تفسیر میں کیا ظاہر کا معنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ مَعْنَهُ أَنَّهُ فَوْقَ الْمَخْلُوقَاتِ، یہ معنی لوگ نہیں لیتے ہیں، یہ معنی لوگ نہیں بیان کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے، اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے، سب سے بلندی پر ہے۔ او انہ عالٍ علی العرش، یا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر بلندی پر ہے، یہ معنی نہیں لیتے، بلکہ کیا معنی لیتے؟ اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنی عقل کا استعمال کر کے کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیلوں کی روشنی میں ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عقلوں کی روشنی میں ظاہر ہے، اس طرح کا معنی لیتے۔ تو یہ نبی کی تفسیر ہے اور یہ لوگوں کی، منطقیوں کی، فلسفیوں کی، عقلانیوں کی تفسیر ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ کہتے ہیں فہذا باطل، یہ تفسیر جو لوگوں نے اپنی عقل سے نکالی ہے کیا ہے؟ یہ غلط ہے، باطل ہے، بے بنیاد ہے، اللہ کے رسول کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور آپ نے جو معنی ظاہر کا بیان کیا ہے وہی معنی ظاہر کا لینا ہوگا۔ میری عقل، آپ کی عقل، فلاں کی فلاں کی فلاں کی عقل، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ شیخ صالح فوزان سمجھاتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا اس کا معنی اول وہ ہے، اول کا معنی ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اور کیا ہے معنی؟ اسی کو مصنف نے کیا کہا تھا؟ اول بلا بدایہ، اللہ اول ہے بغیر شروع کے، یعنی شروع کی حد نہیں معلوم، ہم شروع کب سے اس کی کوئی حد ہی نہیں، تو اول بلا بدایہ، اللہ اول ہے شروع کے بغیر، بلا، اول شروعات کی بات ہی نہیں ہم کر سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کب سے ہے۔ تو کہتے ہیں والآخر، اور آخر کا مطلب والذی لیس بعدہ شیء، آخر ہے اللہ کی بعد کوئی چیز، سب فنا ہو جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات رہے گی کہ نہیں، اس طرح سے۔ اور کیا کہا؟ ظاہر کا معنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اب چند آیات کا تذکرہ بھی یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے اوپر۔ تو یہ ہے معنی ظاہر کا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندگان کے، اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے ذات کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ آئی بات کہ دو معنی اور بھی بلندی کا ہے، ایک قدر کی بلندی، قدر و مقام کی بلندی، عظمت کی بلندی، قدر و مقام اور ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور جلال کی بلندی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کی بلندی۔ انت الباطن فلیس دونک شیء، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یعنی انہ یعلم کل شیء لا یخفی علیہ شیء، اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ باطن ہے، اللہ سے زیادہ، اللہ کے پرے کوئی چیز نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور کیا فرمایا آگے؟ کہتے ہیں فَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ عَالِيًا عَلَى مَخْلُوقَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے اوپر ہونے کے باوجود، اپنی مخلوقات کے اوپر بلند ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلوق کی کوئی بھی پوشیدہ چیز پوشیدہ نہیں، پوشیدہ ہمارے حساب سے، ہمارے لیے پوشیدہ کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہمیں اپنی ذات کی بہت ساری چیزیں پوشیدہ نہیں معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہونے کے باوجود زمین کی، روئے زمین کی مخلوقات کی ہر باریک باریک چیزوں کو بھی، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ سینوں میں جو چیزیں ہیں، سینوں کے بھیدوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ چیز آ چکی ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اب یہ ہے اس کا معنی، یہ ہے اس کا معنی۔ لیکن اب شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں لیکن ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، لاجک والے، دانشوری والے، عقلانی لوگ کیا ملیں گے؟ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ الفاظ کن کے ہیں؟ یہ الفاظ عقلانیوں کے ہیں، بدعتیوں کے ہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ ان لوگوں کے ہیں جو لوگ جدال، کلام، بحث، مباحثہ، جھگڑا، اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ لا فوق، نہ تو اوپر ہے، کیا کہتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ لا فوق ولا تحت،
ولا یمنا ولا یسرا، نہ اللہ اوپر ہے، نہ اللہ نیچے ہے، نہ اللہ دائیں ہے، نہ اللہ بائیں۔ ایسے لوگ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بعض عوام بھی مل جائیں گے، لیکن یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، کن کی؟ بدعتیوں کی کتابوں کے اندر کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ جل وعلا لا فوق ولا تحت، یہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہ بول، نہ اللہ اوپر ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے ہے، نہ اللہ تعالیٰ دائیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ بائیں۔ اور اس کے بعد کیا کہیں؟ لا داخل العالم ولا خارجہ، نہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے باہر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود بھی تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اللہ اوپر نہیں، اللہ نیچے نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، عالم کے اندر نہیں، عالم کے باہر نہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے سب کہیں گے تو اللہ کے وجود کا انکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب آپ کہو گے اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ہے تو اللہ کے وجود کا انکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کو معدوم کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ معدوم، موجود نہیں بلکہ معدوم۔ موجود کا مطلب پایا جاتا ہے، اور معدوم کا مطلب ناپید ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں فہذا معنی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کما فی کتب علماء الکلام، جیسا کہ علماء کلام کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو یہ عقلانی لوگ ہیں نا، بدعتی ہے نا، ان سب کی کتابوں کے اندر یہی معتزلہ، جہمیہ، کررامیہ، کلابیہ اور ہے نا معتزلہ، اور اس کے علاوہ اشاعرہ، ان سب کی کتابوں کے اندر آپ کو اس طرح کی باتیں، ایک نہیں دنیا بھر کی باتیں ملیں گی۔ یعلم السر واخفی، ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ 2-3 منٹ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے، اور نہایت پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اعلیٰ عرشہ استویٰ، حالت یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر بلند ہے۔ اللہ اپنے عرش پر بلند ہوتے ہوئے پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند ہونا، عرش پر بلند ہونا، ساری مخلوقات کے اوپر ہونا، اپنے تمام بندوں کے اوپر ہونا، یہ چیز اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہو، اس کے منافی نہیں ہے۔ اللہ عرش پر بلند مستوی بھی ہے، اور دنیا کی بات تمام باریک چیزوں کو جانتا بھی ہے۔ اس حوالے سے کئی ایک باتیں یہاں پر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ ایک بات تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے، قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے وہ چیز چھوٹی ہے، نہایت چھوٹی ہے، ایسے سمجھ لو کہ نہ کے برابر۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے کوئی کتنی بھی بڑی چیز ہو۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں والخلق کلہ بالنسبۃ الیہ صغیر کلا شیء، پوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے کلا، چھوٹی ہے، حقیر ہے، چھوٹی ہے، کلا شیء، اس طرح ہے جیسے کچھ ہو ہی نہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ پوری کائنات، پوری دنیا، زمین، آسمان، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے ہیں؟ جیسے ایک بہت بڑے چٹیل میدان میں ایک کوئی چھوٹا سا رنگ پھینک دیا گیا ہو، ہے نا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متعال ہے، اللہ جلیل ہے، اللہ مجید ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری عظیم الشان نام ہے، صفات ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات کے ساتھ نہیں قیاس کریں گے، مخلوق کے ساتھ نہیں قیاس کریں گے، بندوں کے ساتھ قیاس نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی، جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھا، اللہ کا مقام، اللہ کی عظمت لوگوں کو جاننا چاہیے تھا، ایسی عظمت لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں جانی، نہیں پہچانی۔ ان کیا مطلب؟ مخلوق جیسا سمجھ لیا، مخلوق جیسا سمجھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پوری روئے زمین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہو۔
پوری روئے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہو. والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ اکبر، اور سارے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اب یہ باتیں ہم کر رہے ہیں نا، اگر میں اپنا ہاتھ دکھاؤں تو آپ کو، اگر میں اپنا ہاتھ دکھاؤں تشبیہ لازم آئے گی. ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. ہم نے کیوں سمجھا کہ ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ ہے؟ انگلیاں ہیں، ناخن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ نے کہا ہاتھ ہے تو ہے، دایاں ہاتھ تو دایاں ہاتھ. ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے. لیکن مخلوق کی طرح مشابہت یا ایسے کیفیت، اس کی کوئی گنجائش نہیں. فلاں فلاں کی طرح یا ایسے نہ مثلیت، نہ تشبیہ، نہ کیفیت، کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے. تو یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی عظمت بیان فرمائی. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا مقام اور اس کی ہے نا، اس کا ادب بجا لانا چاہیے. لوگوں نے نہیں ایسا کیا. اللہ کی شان کیا ہے؟ زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں قیامت کے دن، اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا، جلال کا، بزرگی کا نہیں لگا سکتا اندازہ. تو کیا فرمایا؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یشرکون. یہ لوگ جو شرک کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند ہے. اللہ کی ذات اس عیب سے، شرک سے پاک. یہ اللہ کے کلام کی آیت کریم اور بہت ساری آیتیں مزید آگے بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے مقابل اللہ کی مخلوقات کو جو بہت سارے لوگ پوج رہے ہیں، دیوی دیوتا، مورتیوں کو، مکھی مچھر تک کو لوگ پوجتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کی پوجا لوگ کر رہے ہیں، وہ جن کی پوجا کر رہے ہیں، وہ دیوی دیوتا، وہ سورج چاند ستارے، معبودان، انسان یا نبی ولی جو بھی ہیں، یہ سب ایک کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرمایا سب مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا، ایک ذباب، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سب اکٹھا ہو جائیں تب بھی سب مل کر کے بھی نہیں کر سکتے. بلکہ مکھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان سے کچھ چھین کے لے کے چلی جائے. دیوی دیوتا چڑھائے جاتے ہیں کہ نہیں چڑھائے جاتے؟ قبروں پر، مزاروں پر بھی کافی چڑھائے جاتے، اولیاء پر، صالحین پر. لیکن اگر مکھی چڑھاوے میں سے کوئی چیز چھین کر کے لے کر کے چلی جائے، اٹھا کے لے کر کے چلی جائے، تو کوئی چھین سکتا ہے اسے؟ کوئی واپس نہیں لے سکتا ہے. بتائیے، اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہماری بگڑی بنائے گا، ہمارا کام کرے گا، ہمیں شفا دے گا، ہمیں ہے نا دولت دے گا وغیرہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی عظیم ہے، اور اللہ کے سوا جن کو پوجا جا رہا ان کا یہ حال ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی. بہرحال یہ ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ سب لوگ مل کر کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، تو بھلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں کس حیثیت کے ہیں؟ کس حیثیت کے؟ اللہ ساری مخلوقات کا خالق، جس میں بہت بڑی بڑی مخلوقات، آسمان جیسی مخلوق، زمین جیسی، پہاڑ جیسی، سمندر، دریا، اس طرح کے اتنی ساری مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ، سورج چاند ستارے، بڑی بڑی مخلوقات پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اب ان کے مقابل میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابل میں ایک مچھر مکھی نہیں پیدا کر سکتے سب مل کر کے، تو اللہ کی شان کتنی اونچی. اس طرح سے یہ بات سمجھائی کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ کی شان، اللہ کا مقام تو یہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے، بلند ہوتے ہوئے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. وہ پوشیدہ ہمارے اعتبار سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر پوشیدہ ظاہر ہے. یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا ہے، حاضر کا جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ غیب بھی حاضر کی طرح ہے. حاضر تو حاضر کی طرح ہے ہی، غیب بھی حاضر کی طرح. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. خیر، آخری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ
کی قدر ویسے پہچان لے جیسے پہچاننا چاہیے اللہ کے کلام کی روشنی میں، نبی کی سنت کی روشنی میں، تو پھر اسے اس طرح کی عقلانی، لاجک، بحث مباحثہ، مناظرہ، جدل جھگڑا، اس طرح کی چیزوں کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں پڑے، ضرورت نہیں پڑے گی، نہ اس کی طرف کبھی وہ مائل ہوگا۔ آخری بات کیا ہے؟ آخری بات شیخ نے کہا تھا وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ وَلَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٍ، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اللہ کے علم سے خالی نہیں ہے۔ یہ اسی بات کی تاکید ہے جو پہلے والی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ زمین میں پوشیدہ ہے نہ آسمان میں، زمین آسمان کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اب کوئی کہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے علم ثابت کریں؟ علم ثابت کریں گے تو ہمارے پاس بھی تو علم ہے، تو بندے کے پاس بھی علم ہے، اللہ کے پاس بھی علم ہے، کیسے اللہ کے لیے علم ثابت کریں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور آپ کا علم، ہمارا علم کیا برابر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہے ہی نہیں، اور ہمارا علم کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی نہیں معلوم ہے کیا ہے۔ اس اسکرین پر جو گرد و غبار ہے، کیڑا مکوڑا بیٹھا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور بندے کا علم کا دونوں سے، اللہ علم والا ہے، بندہ علم والا ہے، بندے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، مخلوق کا علم ہے، اس کی ناقص، اس کے نقص اور عیب کے ساتھ ہے اس کا علم، اتنا ہی علم ہے جتنا اس کی حیثیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اللہ کی شان کے مطابق۔ جب اللہ کی ذات کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے اور کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ کی صفات میں کیسے کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ہماری ذات ناقص ہے، ہماری صفات ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، کم علم ہے، کم عقل ہے، کیونکہ مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے۔ اللہ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے اتنی ہے ہمارے پاس، جو نہیں دی ہے وہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے ہم قیاس کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ آخری بات جو تھی یہ بھی واضح ہو چکی اس سے پہلے کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ یہ سرسری طور پر اس جو مضمون چل رہا تھا پچھلے درس سے، آج ہم نے اسے مکمل کر لیا، تھوڑا سا وقت زیادہ بھی ہم نے لیا، اس کی معذرت میں چاہتا ہوں آپ سے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرح السنہ کے ان مباحث کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ بہت سارے گمراہ لوگ، بولنے والے، لکھنے والے، لٹریچر والے، کتابوں والے موجود ہیں، عرب میں بھی، عجم میں بھی، اردو میں بھی، عربی اور فارسی میں بھی، انگریزی میں بھی، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سب پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کہاں ہے آج یہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا معطلہ، جہمیہ، کیا آپ لوگ ہمیشہ معتزلہ، خوارج یہ سب کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہاں ہے معتزلہ، کہاں ہے جہمیہ، کہاں ہے خوارج، کہاں ہے اشاعرہ، کہاں ہے؟ یہ سب بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیں یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ، شیطانی جنی شیطان ہو چاہے انسانی شیطان، وسوسے ہیں یہ شیطانی۔ میرے بھائیو، نام نہیں ہے نا، کام موجود ہے، کام موجود ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنے والے، انکار کرنے والے آج بھی موجود ہیں، ان کی کتابیں ہماری لائبریریوں میں رکھی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں ہماری مسجدوں میں رکھی رہتی ہیں، ان کے لٹریچر اٹھا کے پڑھے جاتے ہیں، ان کے چینلز ہیں، ان کی فرقے ہیں، ان کی پارٹیاں ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، ان کی پوری سرگرمی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی سرگرمی میں لگا ہوا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو، عوام کو، خواص کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو بہکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک میڈیا کا پورا پاور استعمال کر کے پورے طور پر میڈیا کی دوش پر اس فتنے کو عام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور افسوس یہ کہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ غور بھی کر لیں کہ راستہ ہمارا صحیح بھی کہ نہیں صحیح، نہیں، بس جو پکڑ لیا ہے اسی کے اوپر چل رہے۔ رجوع کون کرتا ہے؟ غور کون کرتا ہے؟ نظر ثانی کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت کی قیمت سمجھتا ہے، جو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، وہ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو
ہوا پرست کہا جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو اہل بدعت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان فتنوں سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس سے پہلے کے درسوں میں آپ کے سامنے کئی کتابوں کے نام اور کئی شخصیتوں کے نام لے چکا ہوں، اور آگے بھی ان کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو پڑھنے سننے کے بعد اپنی زمین پر اتر کر کے، اپنے ماحول کے فتنوں میں دیکھ کر کے اس سے آگاہ ہونے کی، چوکنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کتابوں میں تو پڑھیں اور اسے پڑھ کر کے، سن کر کے اپنی دماغ میں رکھیں اور زمین پر وہ سارے کام کریں، سنیں، پڑھیں جو اسی فتنے کا حصہ ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عقیدہ جو کتاب کا، سنت کا، حضرات صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کو گہرائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی اور اسی پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھ کر کے ایک بار دو بار اسے چھوڑ نہیں دینا ہے۔ یہ تو ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ جغرافی نہیں ہے، یہ سائنس نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا، ایگزام دیا اور اس کے بعد اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ صبح شام پڑھنے کی چیز ہے، زندگی بھر پڑھنے کی چیز ہے، ہر پل پڑھنے کی چیز ہے، ہر گھڑی پڑھنے کی چیز ہے، ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے۔ کوئی پل ایسا نہ گزرے کہ یہ عقیدہ ہمارے دل سے نکل جائے، کوئی پل ایسا نہ آئے کہ گمراہی ہمارے دل میں داخل ہو جائے کہ اس پل پر اگر ہماری موت ہو جائے گی تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ